ایک روز میرے پڑوسی نے مجھ سے عجیب سوال پوچھا۔ انہوں نے درخواست کیا کہ میں انہیں ایک قصہ سناؤں جو میرے دین کی اخلاقیت کو بیان کرے، ایک قصہ جو ان کے دل کو اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب کرے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور مجھے لندن کے ایک امام کا قصہ یاد آیا۔ کچھ سال پہلے وہاں کی ایک مسجد میں ایک نئے امام اپوائنٹ ہوئے تھے۔ وہ ہر روز مسجد پہنچنے کے لیے ایک ہی بس میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک روز انہیں ڈرائیور نے غلطی سے 40 پینس زیادہ دے دیے۔ امام نے خاموشی کے ساتھ وہ چند پیسے رکھ لیے، یہ سوچ کر کہ اتنے کم پیسوں کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ بس سے اترنے لگے تو انہیں ان کی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے وہ 40 پینس اس ڈرائیور کو لوٹا دیے اور کہا، سر آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے۔ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، آپ اس شہر کی مسجد میں نئے امام ہو رائٹ؟ دراصل میں کچھ دنوں سے اس مسجد میں آنا چاہتا تھا تاکہ اسلام کی تعلیمات کو جان سکوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ آزماؤں کہ آپ وہ چند پیسے رکھ لیتے ہو یا ایمانداری سے لوٹا دیتے ہو۔ اس امام پر ان لفظوں کا گہرا اثر ہوا اور جیسے ہی وہ بس سے باہر اترے انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، یا رب مجھے معاف کر دے، میں اپنے ایمان کو صرف 40 پینس میں بیچنے جا رہا تھا۔ میرا پڑوسی کہنے لگا کہ دراصل اگر وہ زیادہ رقم ہوتی تو وہ امام ان پیسوں کو کبھی نہیں لوٹاتے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ایمانداری ایک مسلمان کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر وہ 40,000 پاؤنڈز بھی ہوتے تو وہ انہیں ضرور لوٹا دیتے۔ لیکن میری بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے کھلی طور پر میری بات کا انکار کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا پڑوسی اس امام کے قصے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے گا، لیکن میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ جس طرح اس ڈرائیور نے امام کو آزمایا، میرا پڑوسی بھی مجھے آزمانا چاہتا تھا، جس کے لیے ایک دن انہوں نے پارکنگ میں پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھ چھوڑا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، مگر ہاں وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اسے اپنے پاس رکھنے کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا، اور میں نے وہی کیا جو میرا دین مجھے سکھاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ وہ پیسے اس کے مالک تک پہنچانا اب میری ذمہ داری تھی۔ میں نے جگہ جگہ پوسٹر چپکائے اور کال کیے، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ شاید لوگ اسے کسی طرح کا فریب سمجھ رہے تھے۔ میرے پڑوسی نے مجھ سے کہا، تو مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے نا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ پیسے تم خود استعمال کر لوں گے، تو میں نے انہیں حقیقت سے روشناس کیا۔ میں خود کی طرفداری نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو سکھانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں اس چیریٹی ہاؤس سے ملی ڈونیشن کی رسیپٹ تھمایا جہاں میں نے وہ پیسے یتیم و مسکینوں کے لیے دے دیے تھے، اور انہیں بتایا کہ وہ میرے انکل کی کار تھی، کیونکہ میری کار اس روز سروسنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ رسیپٹ سنبھال کر رکھیے جناب، اس سال کا ٹیکس بھرنے میں آپ کے کام آئے گی۔ تصور کیجئے ایک ایسے پڑوسی کا جو کہ آپ کو گالیاں دیتا ہو اور ہر طرح سے پریشان کرنا چاہتا ہو، لیکن ان سب کے باوجود جب کبھی وہ سفر پر جائے تو اپنی قیمتی چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے اسے صرف آپ ہی پر بھروسہ ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ہی امین اور صادق ہے۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امانت داری اور صداقت کی گواہی خود ان کے دشمن دیا کرتے تھے۔ میرا پڑوسی کہنے لگا کہ آج اسے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور حدیثیں سنائی۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچو اور ان کے ساتھ فریب نہ کرو جو تمہارے ساتھ فریب کرے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس آزمائش میں کامیاب کیا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا